खुदावंद के ज़िंदा और चलाली और बाबरकत और पाक नाम में तमाम सुनने वालों को पास्टर जदौन अख्तर गिल की तरफ से सलाम कबूल हो। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आज इस दिन के लिए जो खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी बख्शा, और शुक्रगुज़ार हूँ अपने खुदा का जो ज़मीन और आसमान का रब है, और उस खुदा का जिसने सारी दुनिया को कायम किया और हम इंसानों को इस दुनिया में बहुत सी इज़्ज़त से नवाजा है। और शुक्रगुज़ार हूँ सिस्टर महविशका और इमरान फजल साहब का, जिनकी आज खूबसूरत इस मोहब्बत ने इस जगह पर बोलने का मौका दिया कि उसके पाक कलाम को आज इस पाकिस्तान के अंदर इस चैनल पर फजल टीवी पर खुदावंद के कलाम को बयान कर सकूं। तो मैं खुदा का खादिम NSP चर्च पाकिस्तान के अंदर काम करता हूं, और हमारे जो चेयरमैन हैं वो पास्टर लियास भट्टी साहब हैं, जो पाकिस्तान और गिरदोनवा में और पाकिस्तान के तूल अर्ज़ और बाहर के ममालिक में भी खिदमत करते हैं। तो मैं खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए आज के इस पाक कलाम मुक़द्दस की तिलावत करूँगा, जो ईमान की बुनियाद है। आज का मेरा मज़मून है ईमान। खुदावंद के पाक और ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका रसूल की लिखी गई अंजील और उसका 7 बाब और उसकी पहली आयत से खुदावंद के कलाम मुक़द्दस को पढ़ूँगा, जिसमें इस तरह लिखा हुआ है। जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबादार का नौकर जो उसको अजीज़ था बीमारी से मरने को था, उसने यीशु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दरख्वास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खाना को उसी ने बनवाया। यीशु ने उन सब की तरफ देखकर कहा कि मैंने ऐसा ईमान इसराइल में भी नहीं देखा। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस का पढ़ना और सुनना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से ईमान पे बात करेंगे। जब भी हम कहीं भी किसी वक्त भी खुदा का कलाम बयान करते हैं तो बात होती ईमान की। और जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को पढ़ते हैं तो दो लोग ऐसे नज़र आते हैं जिनकी तारीफ़ करते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने ईमान की बहुत बड़ी तारीफ़ की है। और ये एक तो ये रूमी सरदार है, सूबादार है, और दूसरा शख्स जो है, दूसरी हस्ती जो है वो नज़र आती है, वो एक खातून है और वो कनानी है। और इन दोनों के बारे में जब हम खुदावंद के कलाम को सुनते हैं तो इनके ईमान की बुनियाद जो है बहुत मजबूत है। और खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा गया है कि ये एक सूबादार है और जिसका एक नौकर जो है वो बीमार है। और लिखा गया कलाम मुक़द्दस में कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सूबादार ने बहुत सी खुशखबरी को सुना, कलाम मुक़द्दस को सुना। और यहाँ पर लिखा है, जब खुदावंद यीशु मसीह मुनादी करते हैं तो बहुत सी बातें लोगों से कर रहे थे। उसके बाद चंद बुजुर्ग यहूदी जो हैं, जो इस सूबादार ने यीशु मसीह के पास भेजे, और जब वो बुजुर्ग जो यहूदी हैं वो यीशु मसीह के पास आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर उस सूबादार की तारीफ़ करते हैं और तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे। पहली तारीफ़ जो है उसकी ये की गई कि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है। दूसरी बात कही कि उसने हमारे लिए इबादत खाना बनवाया है। तो खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में जब हम देखते हैं तो इस शख्स की तारीफ़ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने आकर की गई है।
تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے واقعی ہی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سے متفق ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو اپنے دل میں، ذہن میں، سوچوں میں، خیالوں میں، اپنی زندگی میں اتار چکا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کا وہ کلام اس کی زندگی میں ہے۔ یسوع مسیح کے وہ معجزات جو ہیں وہ یہ سن چکا ہے، دیکھ چکا ہے، لیکن بہت بڑی جو بات اس میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اپنے عزیز قریبی یہودی بزرگوں کو، تم جاؤ اور جا کر اس سے کہو کہ میرا عزیز نوکر جس سے وہ بڑا پیار کرتا ہے، اس کے بارے میں وہ پریشان ہے، لیکن وہ ایک بیماری سے مرنے کو ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ یہودی بزرگ اس کے پاس جاتے ہیں تو جا کر اسے کہتے ہیں کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے۔ ایمان تو ہم سب رکھتے ہیں، ایمان تو بہت سے لوگوں کی جماعت ہوگی، ہزاروں کی جماعت ہوگی، لاکھوں کی جماعت بھی ہوگی۔ جب ہم انہیں سے سوال کریں گے کیا آپ خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، تو سب ہاتھ کھڑا کریں گے کہ ہاں جی ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن اگر ہم خدا کے کلام مقدس میں سے مقدس یعقوب کا خط پڑھتے ہیں، اسے دوسرے باب میں جب جاتے ہیں تو لکھا گیا ہے کہ وہاں پر خدا کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ ایمان کے ساتھ اعمال کا تعلق بہت گہرا ظاہر کیا گیا کہ ایمان جو ہے وہ بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ ہم سب لوگ ایمان رکھتے ہیں، لیکن کیا ایسا ایمان جس کے ساتھ اعمال قائم ہوں، جس کے ساتھ اعمال کی ایک گہری جو ہے داستان ہو، پھر وہ ہمارا ایمان جو ہے قائم رہتا ہے۔ اگر ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے مقدس یعقوب کا خط ہم پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں سے اس حوالہ کو جب غور ہم دیکھتے ہیں تو خداوند کے کلام مقدس میں سے ایمان کی بات جو ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے۔ تو خداوند کا کلام ہمیں ایمان کی اس داستان کو بیان کرتے ہوئے خوبصورتی کے ساتھ ہمیں اس کا سبق ملتا ہے۔ تو خداوند کے کلام مقدس میں سے مقدس یعقوب کا خط، اس کا دوسرا باب، اور اس کی اگر ہم 17 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہوں تو وہ اپنی ذات سے مردہ ہے۔ بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر اعمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان اعمال کے ساتھ تجھے دکھاؤں گا۔ تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور تھر تھراتے ہیں۔ مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ ایمان بغیر اعمال کے بیکار ہے؟ خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب تک ہمارے اعمال جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمارے اعمال جو درست نہیں ہوں گے، تو ہمارا ایمان جو ہے وہ مردہ ہے۔ ایمان سے ہمیں جو ہے وہ شفا ملتی ہے، ایمان سے ہمیں برکت ملتی ہے، لیکن ایمان سے ہمیں نجات جو ہے وہ نہیں ملتی۔ تو پھر ہم جب خداوند کے کلام مقدس میں یہاں دیکھتے ہیں تو لوکا کی انجیل میں، تو یہاں پر صاف لفظوں میں لکھا گیا کہ یہ شخص ہے جو صوبہ دار ہے، جو ایک رومی ہے، لیکن اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ خود یسوع مسیح کے پاس نہیں آیا، وہ منجی دو جہان عالم کے پاس خود نہیں آیا، بلکہ اس نے یہودی بزرگوں کو بھیجا ہے کہ تم جاؤ۔ اور کلام مقدس میں لکھا گیا ہے کہ جب وہ یہودی بزرگ جو ہیں خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے، وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر ہم فرشتوں کی زبانیں بولیں تو محبت نہ رکھیں تو ہم ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانجھ ہیں۔ محبت
ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، سب سے پہلی تعریف میں یہاں پر یہودی بزرگوں نے کہا کہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ اس نے ہمارے لیے عبادت خانہ بنوایا ہے۔ اور جب ہم خداوند کے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں تو یہ ایمال کے ساتھ ایک اس کا تعلق نظر آتا ہے کہ واقعہ ہی خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ محبت بکھیرتے ہیں، کیونکہ باپ نے بیٹے کے ساتھ ایسی محبت رکھی، دنیا کے ساتھ ایسی محبت رکھی ہے، اور وہ ہمارے ساتھ بھی محبت رکھتا ہے۔ لیکن یہ شخص جو ہے یہ رومی ہے، ایک صوبہ دار ہے، ایک عہدے پر ہے، اور بہت سی خدا نے اسے برکت بھی دی ہوئی ہے کہ اس نے اگر یہودی قوم سے محبت کا یہ بہت بڑا ایک نظر آتا ہے، فدیہ نظر آتا ہے، بہت بڑی ایک قربانی نظر آتی ہے۔ دوسرا کہ لکھا گیا ہے کہ اس نے ایک چرچ ہیکل بنوائی، اس کے لیے عبادت خانہ بنوایا، جس میں یہودی قوم کے لوگ جو ہیں جا کر اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا آ کر، یہودی بزرگوں نے آ کر کہا، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا۔ یسوع ان کے ساتھ چلا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبہ دار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اب دوسری بات یہاں پر پھر آتی ہے کہ یہ ایک یہودی لوگ جو اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اس لائق ہے، اس نے ہمارے لیے عبادت خانہ بنوایا ہے۔ تو اگر وہ یہودی قوم سے محبت رکھتا اور پھر خداوند یسوع مسیح کے پاس یہودی بزرگوں کو بھیج رہا ہے اور پھر یہودی بزرگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن لکھا گیا کہ جب خداوند یسوع مسیح ان یہودی بزرگوں کے ساتھ اور ایک بھیڑ کے ساتھ جب اس کے گھر کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے سامنے سے دیکھا تو اپنے دوستوں کو بھیجا کہ جاؤ اسے کہو کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، اسی لیے میں نے بھی اپنے آپ کو تیرے سامنے آنے سے لکھا گیا کہ دور رکھا۔ یہ شخص جو خداوند یسوع مسیح سے اتنی محبت رکھتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے معجزات پر ایمان رکھتا ہے، ایک صوبہ دار ہے، ایک عہدے پر ہے، لیکن پہلے یہودی اس کی تعریف کر رہے ہیں آ کر خداوند یسوع مسیح کے پاس، لیکن پھر اس کے بعد لکھا گیا کہ جب یسوع مسیح اس کے گھر کے پاس پہنچنے والے ہیں تو اس نے اپنے دوستوں کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر اسے کہو کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا۔ یعنی کہ اس کے ایمان کی اس پختگی کو جب دیکھتے ہیں تو اس نے کہا کہ تو اپنی زبان پاک سے کہہ دے تو میرا جو ملازم ہے، میرا نوکر ہے، وہ شفا پائے گا۔ تو خداوند کے کلام مقدس میں یسوع مسیح نے جب اس بات کو سنا ہے تو لکھا ہے، وہ کیا کہتا ہے، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا۔ خداوند کے کلام مقدس میں جو بات ہم سیکھ رہے ہیں کہ جب اس نے یہ لفظ کہا ہے صوبہ دار نے کہ تو اپنی زبان سے کہہ ہی دے تو میرا نوکر شفا پائے گا، تو خداوند یسوع مسیح نے مڑ کر اس بھیڑ کی طرف اس کے ایمان کی بات کی ہے، اس کے ایمان کی بات کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ یعنی کہ ایمان جو ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم خداوند کے کلام مقدس میں سے
मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील पाक को देखते हैं, उसके 11वें बाब में आते हैं, तो यहाँ पर खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में भी एक खूबसूरत ईमान की बात हो रही है। तो जब हम देखते हैं तो खुदावंद के कलाम इलाही में यहाँ पर लिखा 11 बाब उसकी 20 आयत में, वो उस वक़्त उन शहरों को मलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़ात ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उन शहरों को मलामत की जिन्होंने ईमान ना रखा। हालांकि उन इलाकों में भी मौजज़ात हुए थे, उन शहरों में भी मौजज़ात हुए, लेकिन उन लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ना रखा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अफसोस किया उन शहरों पर, और लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आए खराजीन तुझ पर अफसोस, आए बैतसैदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुम में ज़ाहिर हुए अगर सूर और सैदा में होते तो वो टाट ओढ़कर राख में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ऐ कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलम रवा में उतरेगा, क्योंकि जो मौजज़े तुझ में ज़ाहिर हुए अगर सदूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूँ कि अदालत के दिन सदूम के इलाका का हाल तेरे हाल से ज़्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। ईमान की बात होती है कि उन इलाकों के अंदर, उन शहरों के अंदर जिनमें मौजज़ात हुए और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की उस तालीम को ना माना, उस पर ईमान ना रखा, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उन शहरों पर अफसोस किया है। तो अगर हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में देखते हैं मत्ती रसूल की अंजील, अगर उसका 15वां बाब, तो उसमें खूबसूरत हमें एक और तमसील मिलती है जो हमारे ईमान को मजबूत करती है। तो ये लिखा गया है मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसके 15वें बाब में उसकी 21वीं आयत में, फिर यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सैदा के इलाके को रवाना हुआ, और देखो एक कनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर, एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया, और उसके शागिर्दों ने पास आकर उससे ये अर्ज़ की, इसे रुखसत कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चलाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भीड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। मगर उसने आकर उसे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उस औरत ने कहा, खुदावंद, क्योंकि कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिकों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, आए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में यहाँ देखते हैं कि दूसरी बात खुदावंद यीशु मसीह ने इस औरत की तरफ देखकर कहा है, क्या औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। तो अजीज़ों, खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि ईमान जो है वो लिखा पैदा होता सुनने से, और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के उस पाक कलाम को सुनते हैं, जब उस कलाम मुक़द्दस पर ईमान रखते हैं, तो हमारे ईमाल जो हैं वो दुरुस्त होने चाहिए। हमें खुदावंद यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलना है। हमें खुदावंद यीशु मसीह की उन बातों को सीखना है। किस कदर इस सूबेदार की तारीफ की गई है, किस कदर ये शख्स जो है एक रूमी है, और खुदावंद यीशु मसीह उसकी तारीफ कर रहे कि ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। और जो उसके साथ बात की गई है कि यहूदी बुजुर्ग आए हैं, उसके दोस्तों को भेजा गया, तो ये उसके ईमाल हैं कि वो अपने आप को इस कदर खुदावंद के सामने जाने से लिखा ग्रेज करता है, इस कदर, यानी कि वो खुदावंद से
کے سامنے آنے سے پریشان ہے کہ میں کس طرح خداوند یسوع مسیح کے سامنے جاؤں. وہ تو ایک پاک ذات ہے، وہ تو الہی قدرت کا مالک ہے، تو میں کیسے اس کے ساتھ جاؤں گا، کیا کروں گا؟ پریشان ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں. بعض اوقات ہم لوگوں کی لوگوں کے ساتھ زبردستی کرتے ہیں، جاستی کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کا ہم دل دکھاتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں کرتے ہوئے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے ایماندار ہیں. لیکن اس شخص کو دیکھیں، اس کے بعد سے آپ سیکھیں کہ یہ جو رومی صوبیدار ہے، اس نے اپنے ایمان کی ایک داستان کو کس قدر قائم کیا ہے، کس قدر اس نے خداوند کی حضوری میں اس بات کو بتایا ہے. ہم بھی اس بات سے سیکھیں کہ ہم خداوند سے کلام مقدس کو کس طرح پڑھتے ہیں، کس طرح سنتے ہیں. کیا ہمارا ایمان بھی اس صوبیدار کی طرح مضبوط ہے کہ ہم بھی کہیں کہ اے خداوند، جو کچھ ہم نے مانگا ہے یہ ہو گیا ہے، جو کچھ ہم نے مانگا ہے پا لیا ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو آج اس صوبیدار کی زندگی سے سیکھ لیں کہ کس قدر یہ صوبیدار جو ہے خداوند میں قائم ہے، کس قدر خداوند کے کلام مقدس کو بیان کر رہا ہے، کس قدر خداوند یسوع مسیح کی تعریف کر رہا ہے، کس قدر وہ خداوند یسوع مسیح کے سامنے آنے سے اپنے آپ کو دور کر رہا ہے. تو ہم گناہ میں ہوتے ہوئے بھی، ہم بہت سی برائیاں کرتے ہوئے، بہت سے گناہوں کے تلے دبے ہوئے بھی، بہت سی پریشانیوں میں، بہت سے لوگوں کو اذیت دیتے ہو، بہت سے لوگوں کو دکھ دیتے ہو، بہت سے لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے، دل دکھاتے ہوئے، بہت سے لوگوں کے ہم خلاف باتیں کرتے ہوئے پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ایمان میں مضبوط ہیں. تو اگر ہم ایمان تو رکھتے ہیں، اگر اس کے ساتھ ہمارے ایمان درست نہیں ہے، کلام مقدس میں لکھا رحم کرو تم پر بھی رحم کیا جائے گا. اگر ہم رحم نہیں کرتے کسی پر تو ہمارا ایمان کہاں گیا؟ اگر ہماری زندگی میں ایمان کی کمی ہے تو آج سے سیکھیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا گیا ہے کہ ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے. تو اس صوبیدار کا ایمان دیکھیں جس کے ساتھ ایمان نظر آتے ہیں. ہم نے اس بات کو سیکھنا ہے اور اپنی زندگی میں اتارنا ہے اور بہت سے لوگوں تک اس کلام کو پہچانا ہے، تاکہ یہ کلام لوگوں تک پہنچے کہ اپنے اندر صوبیدار کی طرح ایمان کو پیدا کریں، صوبیدار کی طرح اپنے آپ کو مضبوط کریں. جب اپنے آپ کو مضبوط کریں گے تو پھر جو کچھ آپ خداوند سے مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا، شک کر کے نہیں، بلکہ اس صوبیدار کی طرح کہ تو اپنی زبان سے کہہ ہی دے تو میرا نوکر شفا پائے گا. اس لیے آج کے اس کلام سے خداوند آپ سب کو اور تمام سننے والوں کو بڑی برکت دے. یسوع مسیح کے قادر اور جلالی اور پاک نام سے آمین. آئے ہم دعا کریں. خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس دن کے لیے جو آپ نے بخشا کہ تیری پاک حضوری میں آ کر خداوند تیرے کلام کو بیان کر سکا. اے خداوند شکر گزار ہوں سسٹر مہوش کا اور عمران فضل صاحب کا اور خداوند فضل ٹی وی کا، جنہوں نے خداوند آج تیرے خادم کو خداوند اس خوبصورت کلام کو بیان کرنے کا وقت دیا. تیرا کلام خداوند دنیا کے کونے کونے تک پھیلے، اور خداوند جن لوگوں نے اس کلام کو سنا اس پر ایمان لائے خداوند، اور صوبیدار کی طرح خداوند خوبصورت طریقے سے زندگی گزاریں اور تیرا شکر ادا کر سکیں. اے خداوند تو سب کو بڑی برکت دے. اس فضل ٹی وی پر خداوند تیرا گہرا مسا چاہتا ہوں، تیرا فضل چاہتا ہوں سسٹر مہوش پر اور خداوند عمران فضل صاحب پر اور ان کے بچوں پر، کلیسیاؤں پر اور تمام خداوند اس ٹیم پر جو خداوند تیرے کلام کو دور دور تک پہنچاتی ہے. ان کو بڑی برکت دے مسیح یسوع کے نام سے آمین. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری زمین پر ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے تمہارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں لا بلکہ برائی سے بچا. بادشاہی، قدرت، جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین. اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، پاک روح کی شراکت، باپ کی محبت اس فضل ٹی وی پر اور خداوند اس کی ساری کلیسیا پر، تمام خداوند لوگوں پر جو خداوند اس کے اے خداوند ساتھ مدد کرتے ہیں، تمام خداوند لوگوں کے لیے جو خداوند فضل ٹی وی پر تیرے کلام کو بیان کرتے ہیں، اب سے ہمیشہ تک قائم رہے آمین.